اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دوستو، نبی ہو یا امام ہو، وہ ہمیشہ پاک کھاتے ہیں، پاک پیتے ہیں۔ بچپن کے زمانے میں بھی اور جوانی میں بھی اور بزرگی میں بھی پوری زندگی ان کا کھانا پینا پاک ہے، کیونکہ عام مسلمانوں کو اور عام مومنین کو بھی یہی حکم ہے کہ کھاؤ اور پیو صاف اور ستھری چیزیں، حلال چیزیں، پاک چیزیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی ہو یا امام ہو تو وہ حلال اور پاک اور اس طرح کی چیزیں، حلال کے علاوہ کچھ اور بھی سوچا جا سکتا ہے خدا نخواستہ نبی یا امام کے لیے؟ تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی ہو یا امام ہو وہ معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم وہ ہوتا ہے جو پوری زندگی گناہ کا تصور ہی نہ کرے اور گناہ اس سے سرزد ہی نہ ہو۔ تو ہمارے مطابق نبی ہو یا امام ہو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اور یہاں ضمنی طور پر ایک بات یہ بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اکثر ہم نے کتابوں میں بھی، اپنی بچپن کی دینیات کی، اسلامیات کی کتابوں میں پڑھا کہ ہمارے دوستوں نے، بزرگوں نے، اہل سنت بھائیوں نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک نے حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ اس دنیا میں موجود تھیں، تو انہیں ضرورت ہی نہیں تھی حضور پاک کو کسی اور کا دودھ پلانے دینے کی، اجازت دینے کی۔ تو یہاں پر کچھ دوست کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ کی عمر مبارک تھوڑی زیادہ تھی اور آپ سن رسیدہ تھیں اور آپ کا اپنا دودھ نہیں تھا، تو پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزے سے اللہ تعالیٰ نے، جب وہ بچپن میں تھے تو ان کے انگوٹھے سے کسی انبیاء نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ معجزے سے دودھ ان کے انگوٹھے سے ہی جاری ہو گیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 3 دن تک اس وقت دودھ نہیں پیا جب تک کہ ان کی والدہ آ نہیں گئیں فرعون کے گھر میں بطور دودھ پلانے والی خاتون کے۔ اس وقت تک آپ نے کسی اور عورت کا دودھ اللہ کے حکم سے نہیں پیا، جبکہ اور عورتوں نے بھی کوشش کی لیکن نہیں پیا۔ تو یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں، جب تمام انبیاء جو حضور پاک سے کم درجہ رکھتے ہیں اور حضور پاک سید الانبیاء ہیں، تو وہ نہیں پی سکتے کسی اور کا دودھ، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور پاک نے کسی اور خاتون کا دودھ پیا ہو؟ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کی عزت و اکرام کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں ان کی خدمت گزاری کی، ان کے لیے ان کو اٹھایا اور ان کی خدمت کی، یہی ان کی عزت و اکرام کے لیے کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اب یہ بھی ثابت کیا جائے کہ جناب انہوں نے دودھ بھی پلایا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ کا ہی دودھ پیا، کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ حضور پاک جب 6 سال کی عمر تک پہنچے تو اس کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ تو حضور پاک نے اپنی والدہ محترمہ ہی کا دودھ مبارک پیا، اور یہ اب ہمارے دوستوں کو غلط فہمی ختم ہو جانی چاہیے کہ جی حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پیا ہے۔ وہ ان کی خدمت گزار تھیں، اور بڑے گھروں میں عرب کا رواج تھا کہ وہ خدمت گزار خواتین موجود ہوتی تھیں، جیسے حضرت بی بی فضہ سلام اللہ علیہ، امام علی، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں موجود رہیں، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام دونوں آئمہ اور جتنے بھی اس گھر میں بچے ہوئے تو ان کی خدمت کے لیے پاک بی بی فضہ سلام اللہ علیہ موجود رہیں اور ان کی خدمت کرتی رہیں۔
تو کسی نے بھی بی بی فضا کا دودھ نہیں پیا، لیکن ماں کا درجہ ملا اور عزت و اکرام بھی ملا اور رہے گا تا قیامت۔ اور بی بی فضا کا وہ مقام ہے جو ہم جیسے نالائق بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بی بی حلیمہ سعدیہ کا بھی مقام و عزت و احترام اپنی جگہ اسی وجہ سے بھی بہت ہے کہ انہوں نے حضور پاک کے بچپن کے زمانے میں آپ کو اٹھایا اور آپ کی خدمت کی اور آپ کے لیے انہوں نے کافی ساری محنت کی اور اس کی اجرت بھی لی، انہوں نے اجرت بھی لی، اور وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کا مقام اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔